الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم توبہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے اور توبہ کے بغیر انسان کا کوئی چارہ نہیں ہے. جب تک انسان توبہ نہیں کرتا تو انسان کے گناہ معاف نہیں ہوتے. انسان کے جتنے کبیرہ گناہ ہیں نا وہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. انسان کے صغیرہ گناہ جو ہے وہ کچھ اعمال کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. مثلا انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے ساتھ اعضائے وضو سے جو گناہ صادر ہوئے تو صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے اور انسان کے جو صغیرہ گناہ سرزد ہوئے تو وہ گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. بازو دھونے سے، اسی طریقے سے پاؤں کے دھونے سے، تو سر کے مسح کرنے سے تو صغیرہ گناہ وہ کچھ اعمال کے ساتھ جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو کبیرہ گناہ ہے نا وہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. انسان جب مسجد کی طرف آتا ہے تو راستے میں اس کو آنے پر ایک ایک قدم کے اوپر اس کو نیکی بھی ملتی ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، تو صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی طریقے سے انسان جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو باقی اعمال جب کرتا ہے تو اس سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو صغیرہ گناہوں کی معافی تو انسان کی اعمال کی وجہ سے ہو جایا کرتی ہے، اور جو کبیرہ ہوتے ہیں نا تو وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اگر انسان یعنی اعمال کرتا رہے تو اس سے گناہ نہ کرے تو خفت آ جاتی ہے.
یعنی اس کبیرہ بھی خفت آ جاتی ہے، ہلکے ہو جاتے ہیں، اللہ اس کی بھی توفیق دے دیتا ہے انسان کو. لیکن انسان جو ہے نا گناہ کے اوپر گناہ ہی کرتا رہے، گناہ پر گناہ ہی کرتا رہے، تو یہ بہت غفلت ہے، بہت خسارے کے اندر ہے. اس کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے. تو دیکھو میرے بھائیوں، ہم نا دنیا میں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ دھونے کے بعد صاف ہوتے ہیں. ہمارے وجود کے اوپر اگر کوئی گندگی آ جاتی ہے، میل آ جاتی ہے، تو جانتے ہیں کہ غسل کرنے غسل سے صابن سے وہ صاف ہو جاتی ہے. ہمارے جو ہے ناخن پڑتے ہیں تو جانتے ہیں کہ اس کو کاٹنے کے ساتھ جو ہے صاف ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارے سامنے ہمارے گھر ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے، گند آتا ہے تو صفائی کرنے سے صاف ہو جاتا ہے. کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو ہم یہ سمجھیں کہ برتن سے لے کر چیزوں سے لے کر صاف کرنی پڑتی ہے نا، صاف کرتے ہیں تو صاف ہو جاتے ہیں، اور جب تک صاف نہیں کرتے تو وہ اور کی اور میل گند چڑھتے 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 وہ بالکل، اگر ایک برتن جو ہے کہ مٹی میں پڑا ہوا ہے نا، اس کو ہم عرصے بھر کچھ بھی نہ کریں تو وہ اسی کے ساتھ بالکل زنگ لگ کے مٹی کی طرح ہو جائے گا. تو صاف نہیں کیا، صاف کرتے رہے تو سرکل میں چلتے رہے گا، صاف ہی رہے گا. اسی طریقے سے ہمارے گناہوں کا حال ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے اگر توبہ نہیں کریں گے، گناہوں سے معافی نہیں مانگیں گے، نیک اعمال نہیں کریں گے، تو ہمارے گناہ ہمیں جو ہے نا کیا ہے، وہ چلتے 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 اس حال تک ہو جائیں گے کہ ہمارے اوپر زنگ چڑھ جائے گا. اور یہ جو زنگ چڑھنا ہے نا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو قرآن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. جو انہوں نے کیا نا، اس کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. اب اندازہ کریں کہ اللہ پاک فرماتے زنگ آلود ہو چکے ہیں. اب اس کو نہیں سمجھنے کے لیے کہ یہ زنگ آلود کیا مطلب ہے. یعنی زنگ لگ چکا ہے نا، زنگ کیسے لگا؟ یہ کوئی انوکھا معاملہ ہے، یہ جو عام دنیا کی چیزوں کے زنگ نہیں، لیکن زنگ کے لفظ سے ہم یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ وہ زنگ کیسا لگتا ہے، یہ تو سمجھتے ہیں نا. دیکھو جب زنگ لگ جاتا ہے نا، تو زنگ لگنے کے بعد اب نارمل طریقے سے وہ صاف نہیں ہوتا، اس کو پھر رگبال مارنا پڑتا ہے، اس کو رگڑنا پڑتا ہے، اس کو رگڑنے کے بعد پھر بار بار رگڑ کے پھر صاف کرنا پڑتا ہے. آرام سے تھوڑی وہ صاف ہوتا ہے. تو یہ بات تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ جب زنگ آلود کہہ دیا نا، تو زنگ آلود کا مطلب ہے کہ اس زنگ آلود دل کو بھی اسی طریقے سے اس کو صاف کرنا پڑے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب زنگ لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ وما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زنگ کے دور کرنے کی کیا ترتیب ہوگی، کیا ترتیب ہوگی، کس طریقے سے دور ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت القرآن اور کثرت ذکر اللہ اور کثرت تلاوت القرآن، کثرت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا. اب یہ پانی سے نہیں صاف ہوتا، یہ آج ہمارے دلوں کا زنگ ہے نا. جس طرح دنیا کا زنگ ہے، پانی لگایا، رگوال لگایا، صابن لگائی، چیزیں لگائی، صاف کیا اس کو، ٹھیک. لیکن یہ جو زنگ ہے نا، یہ ہمارے پانیوں سے نہیں صاف ہوتا، ہمارے ظاہر کے جسم کے اوپر جو ہے نا صابن شیمپو لگانے سے نہیں صاف ہوتا، ہمارے ظاہر کے بدن کو کپڑوں کی طرح صاف کرنا اس سے نہیں صاف ہوتا. اس کے لیے اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، اور اللہ پاک کو انسان یاد کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زنگ کو دور کر دیتے ہیں، اور وہ بڑا آسانی کے ساتھ دور ہو جاتا ہے. لیکن اس کو کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ کرے اور ویسے صاف ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زنگ لگنے کی ایک مثال اور بھی دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اب یہ اس کے توبہ کرتا ہے، دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. توبہ نہیں کرتا، اگلا گناہ اس نے کیا، ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس نے اور گناہ کیے، اور جتنے کیے کرتا رہا، اور دل جو ہے اس کا سیاہ ہوتا رہا، سیاہ ہوتا رہا. گویا کہ دل سیاہ ہوتے 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 ہوتے
دل پورا کا پورا اس کا سیاہ ہو جاتا ہے اور زنگ لگ جاتا ہے، اس کو سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جب سب سیاہ ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا اس بندے کو گناہ ہی نظر نہیں آئے گے، اس بندے کو گناہ ہی نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے غیبتوں کو کون گناہ سمجھتا ہے؟ بات کر رہے ہیں وہ خوش قسمت انسان ہے جب کوئی غیبت ہو جائے تو اس کے بعد اس کے دل پر ایک چوٹ لگے، بھائی تو نے غیبت کر دی یار، اب تجھے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ جس کے دل پہ آ جائے نا وہ مبارک انسان ہے، کم از کم دل پہ آ تو گیا نا، سوچ میں آیا کہ یار یہ میں نے غلط کر دیا، تو غلط کرنے کو غلطی نہیں سمجھ، غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے۔ اب کتنے ہیں کہ جو اس کو غلطی سمجھے کہ یار نہیں یہ غلط بات ہے، یہ تو میں نے غلط کر دیا، گناہ کر دیا، اور اس کو نہیں، اب غیبت کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور جب نہیں سمجھیں گے تو یہ اپنے آپ کو کس پوزیشن پہ لے کے جا رہا ہے، کس پوزیشن پہ لے کے جا رہا ہے؟ اور زیادہ دل کو سیاہ کر رہا۔ جب سیاہ کرتا رہے گا اس کو اللہ کی محبت کیسے احساس ہوگا، اس کے اوپر قرآن کا کیسا اثر ہوگا، اس کے اوپر اللہ کے ذکر کا کیسے اثر ہوگا، اس پر تعلیم کا کیسے اثر ہوگا، اس پر جو ہے نیکی کی طرف آنے کا کیا دل مائل ہوگا؟ بھائی دل ہے ہی زنگ آلود سیاہ، تو آئے گا کیسے؟ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ اب انسان اپنی ایک روش کے اوپر آ جاتا ہے، اب وہ توبہ بھی نہیں کرتا کہ توبہ کر لے، وہ باز میں نہیں آتا۔ بھئی نماز ظاہر پہ پڑھ رہا ہے، نماز اس کی بے جان ہوتی ہے، نماز کے اندر وہ جانداری نہیں ہوتی، نماز کے اندر قوت نہیں ہوتی کہ یہ نماز اس کو گناہ سے روک لے۔ اب نماز کے اندر اس کو بالکل وہ نہیں ہے، جان نہیں ہے، وہ تلاوت قرآن بھی کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ قرآن بھی تلاوت بھی غفلت سے کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یہی قرآن کی تلاوت ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو بھائی حدیث میں نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قاری قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھ رہے اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ آدمی ایک گناہ کا مرتکب ہے۔ مثلا یہ آدمی اپنی نگاہوں کو غلط استعمال کرنے والا ہے، اپنی نگاہوں کو غلط استعمال کرتا ہے، بدنظری کرتا ہے، ناماروں کو دیکھتا ہے، اس طرح چیزیں دیکھتا ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والوں نگاہیں نیچی کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنا توبہ کرو۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، عمل اس کے خلاف ہے۔ اس کے دل میں یہ بھی نہیں آتا کہ یار یہ میں پڑھ رہا ہوں میں توبہ کر لوں نا، یہ میں نہ کروں، یہ بھی نہیں آتا۔ جب یہاں تک کہ نہیں آتا، اب قرآن کیا کرے گا؟ قرآن کی یہ آیت اس کے اوپر رحمت برسائے گی؟ نہیں، یہ اندر سے جو معاملہ خلاف ہے نا اور ادھر سے پڑھ رہا ہے تو یہی آیت اس کے خلاف نہیں جا رہی۔ اور جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، ایک چور ہے، چوری کر رہا ہے، قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ جب یہ آیت پڑھ رہا ہے اور وہ چوری کرتا ہے، اس وقت تو نہیں چوری کر رہا اس وقت، لیکن اس کی عادت ہے چوری کرنا، اب وہ چوری کرتا ہے، چوری سے توبہ نہیں کی اس نے، تو یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، تو یہ قرآن اس کے لیے آیت کیا بنے گی؟ اس کے خلاف دلیل بنے گی۔ اس لیے کہتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے لیے دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہوگی۔ کیسے؟ کہ جب یہ پڑھ رہا ہے اور اس کے خلاف عمل ہے تو کیا اس کے خلاف نہیں ہوگی؟ تو میرے بھائیوں ہم بہت غفلت کے اندر، ہم کیوں نہیں توبہ طائب ہو جاتے؟ اب کہتے ہیں ہم کیا غفلت میں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، یہ بات دور کے بعد نماز جو نہیں پڑھتا ہوں بہت ہی خسارے کے اندر، بہت ہی خسارے میں۔ لوگ کہتے ہیں میں ذکر کرتا ہوں، جب بھی آتا ہے منہ پہ درود شریف ہوتی ہے، استغفار ہوتا ہے، نماز پر نماز کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا۔ او بھائی تو سارا دن ساری رات ذکر کے اندر لگ جانا، تیرا ذکر کسی کام کا نہیں ہے، یہ نماز فرض کو ترک کرنے والا یہ تو خدا کی لعنت کا مستحق ہے۔ فرض نماز کو چھوڑنے والا، یہ فرائض کو اتنا، فرائض اللہ کی طرف سے جو فرض کرتا ہے کسی صورت میں معاف نہیں ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہے۔ پھر ہم کبیرہ گناہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، اور کبیرہ گناہ کے اندر بھی ہمیں احساس بھی نہیں ہے، سود ہے، حرام ہے، جھوٹ ہے، اسی طریقے سے زنا ہے، برائیاں ہیں، شراب ہے، یہ سب چیزیں ہیں جو بڑے بڑے گناہ، انسان غیبت ہے، غیبت یہ بڑا گناہ ہے، اس کو کر رہے ہیں اور اس کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ پھر کہتے نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں، ای بات اس کو تو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، تو پھر یہ اس کے دل میں کیسے آئے گا؟ اب یہ تو پتہ نہیں کیا ہے کہ کہاں، کس اپنے آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے۔
تو میرے پیاروں یہ یاد رکھو، ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں نا، ہم خود اپنے ارادے اور اپنے سوچ سے اپنے فکر سے کر رہے ہیں، ہم سارا کچھ جا رہے ہیں نا سیدھا یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، اس لیے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے اوپر اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں نا، توبہ کے اوپر جب بندہ توبہ کرتا ہے نا اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وا ذنوبا، میرے گناہ میرے بہت زیادہ گناہ۔ اس انسان کو اتنی زیادہ شدت سے احساس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے گناہ یوں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا آپ کے گناہ، آپ نے اس کو ایک نسخہ بتایا، کیا آپ کہیں اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اور یا اللہ آپ کی بخشش میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، آپ کی بخشش میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، ورحمتک ارجع عندی من عملی، اور آپ کی رحمت وہ زیادہ امیدوار ہے میرے عمل سے، میری بدعملیوں سے آپ کی رحمت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ آپ نے کہا اس کو دوبارہ دوہرا، پھر سے دوہرایا، آپ نے کہا دوبارہ دوہرا، پھر سے دوہرایا، آپ سے قم باذن اللہ قد غفرت لک، قد غفرت قد غفر اللہ لک، اٹھ کھڑا ہو جا، اللہ پاک نے تیرے گناہوں کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ اب یہ احساس ہے نا اس کا آگے احساس، آپ نے کہا کہ اب تیرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہونا وہ اللہ کی مغفرت سے آگے نہیں جا سکتے، جتنے بھی۔ کفر ہے سب سے بڑا گناہ، کفر ہے، کفر۔ یہ کافر جب توبہ کر لیتا ہے، ندامت کرتا ہے نا، مڑتا ہے، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ مہربان اللہ اس کے سارے 40 سال 50 سال 60 سال کے گناہوں کو سب کو نیکیوں میں بدل ڈالتے ہیں، نیکیوں میں بدل ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک کو بخش کرنے کے لیے تو تیار بیٹھے ہوئے۔ اب یہ آئے تو صحیح نا، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھئی جس نے توبہ، اللہ پاک کا حکم ہے توبہ کرو، توبوا الی اللہ جمیعا، سب کے سب توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو، پکی سچی توبہ کرو، یہ سب کو حکم ہے توبہ کرو۔ اب توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یار رجوع کریں نا، اللہ کی طرف آئے نا، ہم تو گناہ کو اگلا کرتے ہیں، احساس نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں جن گناہوں کا احساس بھی نہیں ہے نا، یوں کہیں، اب انسان کہے کہ یار مجھے تو اتنے زیادہ گناہ ہے نا، مجھے تو پتہ نہیں ہے کتنے زیادہ گناہ، میرے گناہ تو بہت ہی زیادہ۔ بھائی یہ جو احساس ہے نا کہ میرے گناہ بہت ہی زیادہ ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ احساس ہو گیا نا، اب اس کے بعد یوں کہیں کہ یا اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں نا، میں سب کے سب سے توبہ طائب ہوتا ہوں۔ ایک وائرس آ گیا کسی چیز کے اندر، اب وائرس آنے کے بعد انسان کہتا ہے کہ یار وائرس آ گیا، اب اس کے لیے اینٹی وائرس کوئی بھی ڈالتا ہے بیچ میں تو وہ اس کو صاف کرتا ہے، تو یہ نہیں کرتا کہ اب فلانی چیز بھی فولڈر پڑا ہوا ہے، یہ بھی پڑا ہوا ہے، یہ سب کو صاف کر دیتا ہے، کرتا نہیں کرتا، سب صاف ہو جاتے ہیں۔ اب کون سی چیز صاف ہوئی انسان کو یاد بھی نہیں ہے، تو توبہ سے اللہ پاک سب کو صاف کر دیتا ہے، لیکن پکی سچی توبہ سے کر دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے دنیا کے اندر راستہ کھلے ہوئے ہیں، اس لیے مایوس نہیں ہونا، یوں نہیں کہنا کہ میں بہت ہی زیادہ گناہگار ہوں، میں کس طریقے سے جو نا میری توبہ کہاں ہوگی، کدھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صاحب کچھ جو لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ گناہگار ہیں نا کہ ہم اگر توبہ بھی کریں تو ہمارے گناہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرو، توبہ تمہارے سارے گناہوں کو ختم کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب سی مثال دی، دیکھو بھائی ایک آدمی ہے وہ دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے نا، 5 وقت نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر کے سامنے سے ایک نہر جاری ہو، ایک نہر چل رہی ہو، اور تم اس نہر کے اندر 5 ٹائم کے اندر غسل کر رہے ہو، صبح بھی کیا، دوپہر کو کیا، شام کو کیا، پھر کیا، 5 ٹائم غسل کر رہے ہو، بتاؤ تمہارے اوپر میل رہے گی؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ جب تم 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے ہو نا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کے اس طرح صاف کرتے ہیں جس طرح 5 ٹائم غسل کرنے والے کے اوپر میل نہیں رہتی، اس طرح گناہ اللہ صاف کر دیتے۔ تو جس کو اللہ نماز کی توفیق دیتا ہے نا، اب ظہر ہوئی، عصر کے احساس سے، عصر ہوئی، مغرب کا، عشاء کا، وہ آ رہا ہے، بات آ رہا ہے، جا رہا ہے، یار جلدی جلدی ٹائم آ رہا ہے، یہ جو آ رہا ہے نا، اس کے دل کے اندر اللہ کی کوئی محبت تو ہے، اس کو اٹھا کے لا رہی ہے۔
تو ہمیں احساس تو ہو نا، ہم اپنی دکان کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے اور کاروبار کھولا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے، کیوں بیٹھے ہوئے بھائی؟ اٹھ کے جاؤ، نماز پڑھ کے پھر آؤ، اللہ کو حکم آ گیا۔ تو یہ دل میں احساس ہونا چاہیے، یہی توبہ، یہی احساس ہے۔ جب جائیں گے اللہ کے سامنے، ہاتھ اٹھائیں گے، کھڑے ہو گے، اللہ کو بہت پیار آتا ہے اس بندے پر جو کہ اللہ کی طرف آ تو رہا ہے نا۔ ہم اپنی غفلتوں سے نکلے میرے پیاروں، جب نہیں نکلیں گے تو یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے، اور اللہ کی گرفت بہت سخت ہے، اس کے انسان کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے تمام گناہوں پر توبہ طائب ہونے کی توفیق